अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, ये बेहतरीन मौका है आपसे मुलाकात का। और पिछले हफ्ते जो मौजू हमने शुरू किया था वो तक़वा, जो एक बड़ा अहम कुरान का नज़रिया है, एक अज़ीम मौजू है जो हमारी ज़िंदगियों को आला बनाता है और क़ुर्ब इलाही का एक बड़ा अज़ीम ज़रिया है। इसी मौजू तक़वा, खौफ खुदा, परहेज़गारी, मुत्तकी होना, इसी मौजू पर इंशाअल्लाह आज मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दूसरे मेहमान को भी दावत दूँ और बाकायदा तिलावत के साथ इसका आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो कुछ कहा, और ये जो परहेज़गारी और खौफ खुदा है और ये जो इल्म है, इसका आपस में क्या ताल्लुक है। इकबाल फरमाते हैं कि ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी और इल्म जो हैं, इकबाल के नज़दीक दो अलग चीज़ें हैं। ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। सो एक का ताल्लुक बदन के साथ है और दूसरे का ताल्लुक इंसान के दिमाग के साथ, ज़हन के साथ, सोच फ़िक्र के साथ। ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी सोज़े जिगर, इल्म है सोज़े दिमाग। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज़्ज़त भी है। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज़्ज़त भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सराग। लेकिन यहाँ इकबाल जिस इल्म की बात कर रहा है, वो इल्म है जो दीनी समझ, दीनी अकायद, दीनी फ़िक्र, या यूँ कहिए कि इलाही फ़िक्र से महरूम है और मुस्तफ़वी फ़िक्र से महरूम है। वो इल्म बड़ी ताकत वाला है, उसके अंदर बड़ी कुदरत है, बड़ी क़ुव्वत है, और उसके उसके अंदर बड़ी लज़्ज़त है, वो बड़ा कीमती है। यानी आपके पास अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अकाउंटेंट्स की डिग्री है, आपके पास साइंस की डिग्री है, मैथमेटिक्स की डिग्री है, ये आपको दौलत भी देगा, और ये आपको कुदरत भी, और उसके साथ बड़ी लज़्ज़त भी आती है कि इंसान बड़े-बड़े मसाइल को हल कर लेता है जान। लेकिन एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सराग। लेकिन अपनी हकीकत और अपना मकाम और अपना तशख़्ख़ुस, अपना मकसद-ए ज़ीस्त जो है, वो नहीं समझ आता। तो नाज़रीन, ये सुराग जो है कैसे हासिल होता है? मैं समझता हूँ कि इसके लिए तक़वे की दौलत है और तक़वे की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह। क़ारी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व माशाअल्लाह। बरकातहू सर। क़ारी साहब, आपने माशाअल्लाह मेरे साथ पिछले हफ़्ते बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी तक़वा के मौज़ू पर। हम इसी हाँ, को आप जारी रखेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हमें सूरा यूनुस की आयत 61, यानी अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यहाँ से तिलावत करें अल्लज़ीना आमनू व कानू लहुमुल बुश्रा तक। जी। आप वो जो खूबसूरत आपका शामी अंदाज़ है ना क़ारी साहब, जी। उसमें मीठी और नहायत ही महज़ूज़ करने वाली शामी लहजे में। जी हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यत्तक़ून। वला हुम वला हुम यहज़नून। यहज़नून। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ماشاء صدق اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ قاری صاحب۔ ناظرین، یہ سورہ یونس کی بڑی مشہور و معروف آیات ہیں جو اکثر ہم اولیاء اللہ کے عرس کے موقعوں پر یا کبھی کسی ولی کی اگر تعریف اور منقبت پیش کرنی ہے تو ان آیات کو مقدمے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں، اپنے دوستوں، اپنے مقربین اور اپنے محبین کی تعریف فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یعنی تنبیہ کی طور پر متنبہ کیا جائے، الا کہ ذرا غور کے ساتھ سنو کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے یار ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کو کوئی حزن ہے، یعنی انہیں مستقبل کی کوئی فکر نہیں، خوف کے حوالے سے کوئی ڈر نہیں مستقبل کا، اور ماضی کے جو پریشانیاں ہیں، ماضی کے جو دیگر گوں حالات تھے، ان کی بھی انہیں کوئی جو ہے فکر یا ڈر نہیں ہے جانا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ناظرین، آلریڈی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ولی کی جو تعریف کی جا رہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خوف اور حزن دونوں سے بے نیاز ہیں، اور زندگی کو جو چیز نہایت ہی بٹر اور نہایت ہی پریشان کن اور مشکل بنانے والی چیزیں ہیں، وہ یہی دو چیزیں ہیں جانا، مستقبل کا ڈر، کہاں سے کل روزی آئے گی، کہاں جاؤں گا، کیا ہوگا، یا پھر ماضی کے جو گزرے ہوئے حالات ہیں اور پریشانیاں ہیں، ان کا ایک غموم ہے، ایک پورا یعنی یوں کہیے کہ بادل ہیں چھائے ہوئے، ان سے نجات۔ سبحان اللہ، الا ان اولیاء اللہ، فرمائے کہ غور کے ساتھ سنو، جو اللہ کے ولی ہے انہیں نہ خوف ہے مستقبل کا، نہ انہیں کوئی غم ہے اور ماضی کا جو ہے نا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ مزید ان کی جو ہے نا آگے تعریف کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو پختہ ایمان والے ہیں اور ہمہ وقت اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اور یہ ہمہ وقت تقوی کی جو نعمت ہے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ مستغرق ہے، یہ صاحب تقوی ہے، ان کے اندر جو ہے پرہیزگاری ہے، ان کے اندر خوف خدا ہے، یہ یوں کہ یہ کہ ہوش میں ہے لوگ، الذین آمنوا کانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا وعدہ ہے جو لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ ایک اٹل جو ہے قانون ہے ہمارا۔ فرمایا کہ جیسے کشش ثقل کا، گراوٹی کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی چیز اوپر جائے گی، اوپر پھینکے وہ نیچے گرے گی، جو ہے نا، ایک قانون ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے، کوئی سپر پاور اس قانون الہی کو نہیں بدل سکتی۔ فرمایا ہمارا بھی یہ قانون ہے، سبحان اللہ، کہ اگر تقوی ہے تو تقوی سے تم بے خوف ہو جاؤ گے، بے غم ہو جاؤ گے، اور تم ایک بڑی ہی اعلیٰ قسم کی زندگی بسر کرو گے۔ قاری صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس پر کئی مرتبہ درس بھی دیا ہے، تو آپ ذرا اس کی اپنے انداز میں بھی جو ہے نا تھوڑی سی وضاحت کریں ان آیات کی، جو ہے نا۔ جی، ان آیت کی وضاحت اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کی زبان سے میں کروں تو ایکچولی وہ اس کی ڈیفینیشن ہی ہے، لیکن دوسرے لفظوں میں وہ ان آیتوں کا خلاصہ اور سمری ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہی الخوف من الجلیل ہے، والعمل بالتنزیل ہے، والقناعت بالقلیل ہے، والاستعداد لیوم الرحیل ہے، او کما قال رضی اللہ عنہ وارضا۔ تو پہلی جو آیت کی جو ابتدا ہے، سٹارٹنگ ہے، وہ ہے حروف تنبیہ سے، جن کو
तंबीह है, रूफुल तंबीह कहते हैं जाना अरबी में। अला, इसमें एक चीज की तरफ इंसान के जब तवज्जो को गमजन करना आता है तो उसके लिए तंबीह वार्निंग लाइट दी जाती है, वार्निंग कि ये जो है अब तुम्हारी जिंदगी जो है इसमें देखो ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं और इनकी तरफ तवज्जो करो। फिर फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला, तुम्हारी जिंदगी में जितने भी अहम चीजें हैं उनमें ये औलिया अल्लाह के जो ग्रुप है, जो अल्लाह के खास मुकर्रबीन है, उनके लिए इन चीज़ों की यानी दुनियावी मालूमता और इन चीज़ों की कोई इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन जितना आखरत की और इनकी आखरत की इस्तेदाद की अहमियत है और कद्र व कीमत है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, कि उनको खौफ भी नहीं है, वला हुम यहज़नुन, जिस तरह आपने इरशाद फरमाया इसकी पूरी वजाहत फरमा दी। तो अगले जुमला में इरशाद फरमाया वल अमलु बितंजील है। अब दूसरे जुमले में उन्होंने फिर तकवा की तैयारी और इस पे अमल की तरफ तवज्जो फरमाया, वल अमलु बितंजील है, तुम मुत्तकी कैसे बनोगे जब तुम अल्लाह की इस मुकद्दस किताब पर अमल करोगे। फिर फरमाया वल क़नाअतु बिल क़लील है, और ये जो दुनिया का हिर्स है इससे भी मुक्तने हो जाओ, ये कुछ नहीं है। अगर दुनिया ही सब कुछ होता तो कारून और ये उसकी इससे बढ़कर दुनियादार कोई नहीं था, दौलतमंद जिसके जो है ना कारून। और फिर फरमाया वल वल इस्तिदादु लियौमिर रहील है, देखो दुनिया को तुमने छोड़कर जाना है और उसकी छोड़ने के लिए तुम तैयारी करो। जब कोई इंसान मुसाफिर होता है तो उसके लिए तैयारी करता है। फिर इसी आयत का इस जुमला जो है ये आखिरी, वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, ये ज़ाद राह है, रहील यानी रहलत से, वल इस्तिदादु लियौमिर रहील है, तुम आखिरत के अपने सफर की तैयारी करो। तो यही इन तो आयतों कारी का साहब जो है यहाँ माशाल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तो ये कहा कि अमल, ठीक है जी, जी अमल हो, और उसके बाद ये फरमाया कि जो इंसान आखिरत है उसके लिए तैयारी करे। तो यहाँ पैगाम से में और तीसरी दरमियान में बात कही कि कनात जो है, कनात यानी जी काने हो जाए। काने से मुराद के जितनी जो कुछ रब ने दिया है उस पर राजी और खुश हो। लेकिन बिल्कुल इसका ये माना नहीं है कि इंसान को यहाँ कोशिश इस्लाम करे। और दीन जो है वो उसकी माली जो ताकत कुव्वत है उस पर पाबंदी लगा रहा है, बल्कि एक जो है बड़ा अहम उसूल बताया जा रहा है कि हिर्स और लालच जो यू नो वमन यूक शुख नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, कुरान पाक कहता है कि जिसने अपने आप को लालच से बचा लिया वो कामयाब है। तो असल हकीकत भी यही है आज दुनिया में इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी जो खराबियां हैं वो असल में इसी हिर्स और लालच की वजह से हैं। ये जंगें जो होती हैं मुल्कों के दरमियान, ये भी इसीलिए, खानदानों के दरमियान इसी के लिए, और फिर हमारी अपनी जो दूसरों के साथ जो कभी कभार मुकाबला होता है वो भी इसी के लिए होता है कि कौन ज्यादा जो है ना मालदार हो जाएगा। तो यहाँ हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तकवा की तारीफ की है, अमल, जी किनात, और फिर फरमाया कि इस्तेदाद लिर्रहील, बट यानी इस्तेदाद किसके लिए? लियौम आखिरत के रहील। लिए। वो यानी बताना ये मकसूद है कि मोमिन जो है उसे हमेशा आखिरत की भी फिक्र रहती है। जो काफिर है और जो मुनकिर है बास बादल मौत का, उसे तो बिल्कुल परवाह ही कोई नहीं। उसने तो बस दुनिया के लिए जो है ना, और दुनिया के लिए भी ऐसी बेअक्ली की बात है, बेअक्ली की बात है कि तेरी जिंदगी यहां तक है लेकिन तू प्लान कर रहा है हजारों हजारों साल के लिए, जैसे कि कुरान पाक में फरमाया कि यू नो अल्लज़ी जमा मालन व बात अखलदा, यानी वो माल जमा करता है इसलिए कि इस माल से वो समझता है कि अखलदा खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेगा जो है ना। तो कर साहब इसके बाद मैं चाह रहा था कि मैंने आपको अर्ज की थी ना कि हम 6-7 आयात जिनमें अल्लाह ताला तकवा की जो समरात हैं, तकवा के जो फवायद हैं और इसके जो फ्रूट्स हैं जी वो हमने जिक्र करने। उनमें पहला जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कार साहब वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
इन अल्लाह मअल मुत्तकीन, जी अल्लाह मुत्तकीयों के साथ है। ये जी एक बहुत बड़ी जो है नेमत है कि नहीं, कि अल्लाह बिल्कुल का साथ होना। तो मुफस्सरीन कैसे इसका तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह की माइयत, अल्लाह का साथ, अल्लाह की कंपानियनशिप, ये क्या होती है? जी एक्चुअली अगर इस चीज को हम देखें डॉक्टर साहब, इसमें जो इसके समरात हैं वो दो किस्म के होंगे। एक तो इसके समरात होंगे फर्दी, हम्म, शख्सी, ज़ाती, जो है अगर जो भी इंसान मुत्तकी बनेगा उसका डायरेक्ट फ़ायदा उसकी ज़ात को होगा। दूसरे इसके तकवा के जो समरात हैं वो हैं इज्तिमाई, जी कि जी। एक इंसान जब मुत्तकी होगा तो वो सिर्फ अपने उसका ज़ात को ही फ़ायदा नहीं बल्कि एक मुजतमा पूरा को, पूरी इंसानियत को, उसके एरिया को सिंपली कि हम्म, उनको भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा। जी अगर हम इन दोनों पहलुओं को कुरान पाक की रोशनी में डायरेक्ट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर उसका तकवा का समर या फ़ायदा जो है शख्सी ले लें, तो कुरान मजीद की मशहूर आयत करीमा है जिसमें फरमाया इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकीन के साथ है और एहसान करने वालों के साथ है। सो आइए इसकी जरा वजाहत, इसको खोले जरा, कि ये माइयत इलाही ये क्या चीज है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक है। मईयत बेसिकली यहाँ अल्लाह ताला की तौफीक इससे मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी इंसान कोई कोई काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक, यानी सिंपली जिसको कहते हैं बरकत हमारी दूसरे लफ्ज़ों में भी, तो बरकत और तौफीक उसमें आ जाती है कारी साहब, और उस जिस पर वक्त जो अमल मूसा होता है। अलैहिस्सलाम और हारून को अल्लाह ताला ने फिरौन के पास भेजा ना, उस वक्त भी यही फरमाया था ना, अना बिल्कुल माकुमा, मैं माकुम हूंगा तुम्हारे साथ। तो इन्हीं पता ये चला कि इन्हीं हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो किसी ज़माने में या ज़मीन में या किसी जगह में महदूद नहीं हो सकती, लेकिन जी मुराद ये है कि मैं जानता हूं मूसा और हारून, जब तुम फिरौन की दरबार में होगे, जब तुम उस जालिम और उस बागी के सामने खड़े होगे, जब तुम इस मुतकब्बिर के सामने खड़े होगे, और ऐसे जाबर के सामने जिसके पास इतनी बड़ी फौज है, जो जी तुम्हें कत्ल करने पर तैयार है, जब तुम उसके सामने खड़े होगे मूसा, तो जी मैं जो है, मैं तुम्हारे साथ हूंगा, यानी मैं देख रहा हूंगा, और मैं जानता हूं अगर वो कुछ गलती, वो अगर हाथ उठाएगा, हम उसके हाथों को तोड़ देंगे, अगर वो हमला करेगा, हम उसका जवाब देंगे। यानी माँ को माँ का यहां मतलब ये होगा कि हमें मालूम है कहाँ हो तुम। मेरे किबला पीर साहब इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल दिया करते थे। वो जी फरमाते थे कि जब मैं 4-5 साल का था, तो हमारे वालिद ग्रामी जो हैं, किबला हाफिज ख्वाजा अब्दुल रहमान रदी अल्लाह ताला अन, जो हैं वो मस्जिद में एतकाफ बैठते थे, और हमारे घर में और मस्जिद के दरमियान तकरीबन कोई 100 गज का फासला है। तो हम्म, मुझे वालदा मोहतरमा जो हैं वो सुबह सहरी देती, हर तरफ अंधेरा होता। तो मैं क्या करता कि मुझे जब वो खाना देती कि जाओ दे आओ वालदे ग्रामी को, तो मैं जाता, लेकिन मैं पीछे देखता रहता कि क्या वालदा दरवाजे में खड़ी है, रोशनी आ रही है। अगर वालदा वहां मौजूद है, तो हालांकि मैं 100 गज दूर हूं, लेकिन मुझे जी इतना पता है कि वालदा के मौजूदगी में हूँ, और इस मौजूदगी का असर ये होता है कि इंसान को कॉन्फिडेंस, हौसला पैदा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे आपने वो आयत तलावत की है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू, जो अल्लज़ीना आमनू वत्तकू, जो लोग ईमान वाले तकवे वाले हैं, अल्लाह उनके साथ है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन वल मुहसिनीन। तो सो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि नहीं कार साहब? बिल्कुल एग्जैक्टली जी जी हाँ ओके। सो एक तो इन्हीं माइयत इलाही, जी कि हम अल्लाह के इल्म में होते हैं, अल्लाह जानता है हमारी कैफियत को, और फिर वैसे ही वो हमारी इमदाद फरमाएगा। यानी मतलब ये है कि हम कभी भी कटे हुए नहीं होते। मुत्तकी जो है वो रब से कटा हुआ नहीं है, उसका जी रिश्ता और ताल्लुक जो है वो हमेशा यानी जुड़ा रहता है, यानी कनेक्शन रहता है, डिस्कनेक्ट नहीं होते जाए ना। और ये जी बहुत बड़ी नेमत है, यानी कि इंशाल्लाह अज़ीज इस छोटी सी ब्रेक के बाद जो है
ہم اسی موضوع کو کہ تقوی سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا، کیا حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے جو نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے جو ہے نا. تو اس چھوٹی سی بریک کے بعد واپس تشریف لائیں اور انشاءاللہ مزید گفتگو سنیں. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، دوبارہ ہم اسی موضوع پر جس کو ہم نے پہلے شروع کیا تھا، تقوی، اس کو جاری رکھتے ہیں اور اس امیزنگ نظریہ اور اس امیزنگ کانسیپٹ کو مزید جو ہے ہم ان پیک کریں گے، کھولیں گے اور اس کی جو خوشبو ہے اس سے اپنی زندگیوں کو ہم انشاءاللہ خوشبودار بنائیں گے. آئیے سورہ الطلاق کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم نے تقوی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنائے گا، تمہیں فرقان عطا کرے گا، اور پھر وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے جو برائیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محو کر دے گا، ان کا کفارہ بنا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تجھے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. تو ناظرین، یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ تین جو ہیں وہ تقوی کے عظیم فائدے جو ہیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. پہلا یہ کہ تقوی سے ہمیں فرقان ملے گا، تقوی سے ہمیں فرقان ملے گا. دوسرا یہ کہ جو ہمارے سیئات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ جو ہے ان کو، یعنی کفارہ سے یہاں مراد کہ ان کو ختم کر دے گا، ہماری جو سیئات ہیں ان کو ختم کر دے گا. اور پھر یہ کہ جو گناہ ہیں، جو گناہ ہو چکے ہیں، یغفر لکم، ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. تو آئیے ان تینوں کا ہم انشاءاللہ تجزیہ کرتے ہیں اس آیت کا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عظیم پیغام دے رہے ہیں. فرمایا کہ جب تم یہ پرہیزگار، نہایت ہی اطاعت گزار، فرما بردار، ڈرنے والے، مضبوط ایمان والے بن جاؤ گے، یعنی متقی بنو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں فرقان عطا کیا جائے گا. یا اللہ، یہ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان ایک تو قرآن پاک کا بھی نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان جو ہے وہ نازل کیا ہے، قرآن کو فرقان کہا ہے. امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں قرآن پاک کے، اور ایک عظیم عالم تھے 13ویں صدی کے. ان کی تفسیر مفاتیح الغیب جو ہے ایک بہت بڑا خزانہ ہے اسلامی علوم کا اور وقت کی جو سائنس ہے اس کا. تو آپ نے اپنی تفسیر میں فرقان کا جو معنی لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ فرقان اس ابیلٹی، اس کیفیت اور اس طاقت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے. یہ وہ قوت ہے، یہ ذہنی قوت اور انٹیلیجنس ہے جس کے ذریعے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، جو ہے نا، نیکی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے. ڈسرنمنٹ، اسے انگریزی میں ہم ڈسرنمنٹ کہیں گے، جو ہے نا، دس از اے ڈسرنمنٹ، دی ابیلٹی ٹو ڈسرن واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو سبحان اللہ، یعنی فرقان جو ہے، اور یعنی یوں کہیے کہ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے. اگر کسی کے پاس فرقان آ جائے تو اب اسے اور کیا چاہیے؟ فرقان آ گیا، قرآن کی سمجھ آ گئی، اسے اب جو ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے. فرمایا کہ متقی کو ہم فرقان دیتے ہیں، اور اس سے اسے ہدایت ملی ہے، اس سے اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو کھولتا ہے، یہ فرقان دیتا ہے، یشرح لہو صدرہ، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کے دماغ کو کھول دیتا ہے، ذہن روشن ہو جاتا ہے،
روشن ضمیر اور روشن دماغ ہو جاتا ہے وہ، اور بڑے وسیع القلبی والا، وسیع القلب انسان ہو جاتا ہے جو ہے نا. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو ناظرین آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر آگے فرمائے کہ دوسرا یہ ہوگا کہ وہ یکفر عنکم سیئاتکم، جو تمہارے سیئات ہیں، سیئات تمہاری غلطیاں، تمہاری خرابیاں، اور اس میں مثال کے طور پر کبھی کبھار ہم غصہ کر جاتے ہیں، عفو درگزری سے کام نہیں لیتے، بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں کسی کی، یہ سیئات ہیں جو ہے نا. فرمائے کہ وہ یکفر، اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ جو ہے نا قبول کر لے گا، یعنی معاف کر دے گا ان کو بھی. اور پھر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اور جو گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ جو تم نے کیے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو قاری صاحب آپ نے مزید اس کے متعلق کچھ اگر وضاحت کرنی ہے تو. جی ایکچولی جو ثمرات تقوی ہے، تقوی کے جو ثمرات ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا. میں نے ان کا خلاصہ کیا 12 نکات میں. اگر جی جی. اجازت دیں تو میں یہ 12 نکات مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں. جو تقوی کے ثمرات ہیں وہ 12 قسم کے مختلف نکات ہیں، اور ہر ایک نقطے کے ساتھ قرآن مجید کا ریفرنس بھی ہے. اس کا سب سے جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت. جب انسان متقی بنتا ہے تو اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا محب بناتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جس انسان کو اللہ محبوب بنا دیتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بہتر فرما دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت متقین کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے معیت. اللہ رب العزت اس کو معیت عطا فرماتا ہے. معیت اللہ یعنی اللہ رب العزت کی توفیق. جی اس پہ پہلے گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس کے ہر کام میں اس کی توفیق فرماتا ہے، اس میں مدد فرماتا ہے. اس کا کام جو ہوتا ہے کس طرح کا بھی ہو تو وہ کام آسان طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. پھر وہ اس کام کی پذیرائی ہوتی ہے، مقبولیت ہوتی ہے. وہ کام جو ہے ایک درخت کی مانند پھل پھول لگاتا ہے اور وہ پذیرائی حاصل کرتا ہے، جس سے انسانیت کو اس کا ثمرات اور فوائد عام ہو جاتے ہیں. وہ اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی اس میں معیت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور توفیق ہوتی ہے، جس سے اس کام میں پذیرائی آتی ہے، عام ہو جاتا ہے. تیسرا اس کا فائدہ ہے الانتفاع بالقرآن، کہ اللہ رب العزت جو انسان متقی بنتا ہے پھر وہ قرآن پاک کا جو نفع ہے، قرآن پاک کی جو فہم و فراست ہے، جو قرآن پاک کے امور اور رموز ہیں، ان کی بھی اس کے لیے بھی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی نور میں چلتا ہے، اس کی روشنی میں چلتا ہے، اس کی گائیڈنس میں چلتا ہے. تو وہ پھر انسان جو ہے قرآن پاک کے جتنے بھی رموز ہیں، اسرار ہیں، فوائد ہیں، ان کو حاصل کرتا ہے جو ہر انسان حاصل نہیں کر سکتا. تو یہاں چوتھا قاری صاحب ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ نے کہا کہ قرآن پاک سے انتفاع، قرآن پاک سے نفع، قرآن پاک سے پروفٹ حاصل کرنا، قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنا، تو یہ بڑی عظیم بات ہے، اور یہ متقی کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے. اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا مزید ہم سمجھیں، اور ناظرین جو ہیں ان کو اس کی اہمیت بتائیں کہ قرآن پاک کو صرف اس کی تلاوت کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اور اس سے پھر اپنے لیے راہ متعین کرنا کہ یہ ہے راہ. اور جب قرآن پاک کوئی حکم دے گا تو اس کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے. جب قرآن پاک کسی مناہی کا حکم دے گا کہ اس سے باز رہو تو اس سے باز رہیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن پاک کو صرف برکت کے لیے، ثواب کے لیے نہیں پڑھیں گے، بلکہ حصول علم کے لیے،
سمجھ اور یہ جو آپ نے کہا نا انتفاع، اصل جو فائدہ ہے قرآن پاک کا، ہم پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ فرقان ہے یہ فرقان ہے جو تمہیں برائی سے محفوظ رکھے گا، غلط کاموں سے محفوظ رکھے گا، اور غلط فیصلے کرنے سے محفوظ رکھے گا، اور نیکی کی طرف تمہیں راغب کرے گا۔ جی آپ جاری رکھیں، اگلا جو ہے نا۔ جی آپ جی اس میں فرمایا اس کے ہذا بیان للناس جی جی وہدی وموعظۃ للمتقین، فرمایا یہ ہر انسان کے لیے بیان تو ہے، لیکن ہدایت اور جو موعظہ ہے وہ متقین کے لیے ہے، یعنی جو ماشاء اللہ۔ انتفاع ہے وہ قرآن پاک کو پڑھے گا، میں بھی ہر انسان پڑھے گا، لیکن اس کا نفع ہر وہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا۔ فرمایا ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں اور کے یہ یہ ترغیب عموم ہے۔ بھی ہے قاری صاحب، یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک سے تمہیں نفع نہیں حاصل ہو رہا، رشد و ہدایت نہیں مل رہی، اور اس سے تمہارا اخلاق نہیں اچھا ہو رہا، اور تمہاری زندگی اچھی نہیں بن رہی، تو کیا مطلب ہے؟ تو اس کا متقی مفہوم نے ہے، مخالف یہ متقی ہوگا کے کہ زمرے تم میں نہیں ہو فائدہ ابھی تک۔ نہیں لے رہے ہو۔ جی ہدل ہاں، للمتقین جی یعنی متقی بنو، ہدایت حاصل کرو گے۔ اور جی فرمایا موعظۃ متقین، للمتقین، یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ سبق ہے متقین کے لیے، اس میں دروس ہیں، اسباق ہیں، ایسی عظیم اس میں ٹپس ہیں جو تمہاری زندگی کو۔ جی ہاں اگلا نقطہ بیان کریں قاری صاحب۔ جی اگلا نقطہ ہے جی یہ جو تقوی ہے وہ انسان کو شیطان سے اور وساوے سے، دنیا سے، اور یہ جو فساد ہے اس سے بھی انسان کو کیا کرتا ہے، تقوی جو ہے محفوظ کرتا ہے۔ اس کے لیے میں صرف ریفرنس کے طور پہ آیت دے دیتا ہوں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اگر یہ جو وساوس ہیں، یہ جو امراض باطنیہ جن کو بولیں، کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ تقوی ان کے لیے بھی ایک دوا کے طور پر اثر انداز ہوتا ہے، اور قاری صاحب انسان یہ کو آیت دوبارہ پڑھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جی اہم آیت ہے۔ جی فرمایا ان الذین اتقوا، جو لوگ ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر ان میں سے کسی کو گروہ من الشیطان، یعنی شیطان خواہ وہ انسانی صورت میں ہو یا ایکچوئل جو جنات کی صورت میں آئے، وکان من الشیطان کان من الجن، تو اگر یہ عموم ہے، فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تو یہ جو اس کا فائدہ ہے یہ بھی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھی وساوس اور امراض ظاہرہ اور باطنہ سے تقوی جو ہے وہ بچاتا ہے۔ اس کا جو پانچواں فائدہ ہے وہ ہے انتفاع الخوف والحزن، انتفاع نفی سے ہے، یہ عین ویسے نہیں حمزے والا، نفی سے جو ہے نا، کہ اس سے جو خوف اور حزن سے بھی تقوی جو ہے بچاتا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت جیسے ہم نے مقدمہ میں جس کو تلاوت کیا تھا، وہی ریفرنس بھی لے سکتے ہیں۔ فرمایا فمن اتقى واصلح، یہ دوسری آیت ہے ویسے، فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس کا جو چھٹا فائدہ ہے وہ ہے قبول العمل، قبول العمل۔ اللہ رب العزت میں بھی ہر بندہ نماز پڑھتا ہوگا، میں بھی ہر بندہ خرچ کرتا ہوگا، میں بھی ہر بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کی قبولیت ہے وہ خاص لوگوں کو دیتا ہے، ہر بندے کی ہر چیز نہیں قبول ہوتی، وہ عظیم بارگاہ ہے، وہاں جو عمل ہیں وہ بھی عظیم لے کر جانے ضروری ہیں۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت کی شان یہ کہ وہ ہر بندے کے ہردور کو نہیں قبول کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ یتقبل اللہ من المتقین، متقین کے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، ان کو پذیرائی دیتا ہے، انہی سے ہی قبول کرتا ہے۔ پھر جو اس کا ساتواں فائدہ ہے، میں مختصر ہی جو ہے نا خلاصہ کیا تو وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ٹائم میں مکمل ہو جائے۔ اور ساتواں جو اس کا فائدہ ہے، فرمایا اليسر بعد العسر، جی اس جی کے لیے فرمایا والمخرج بعد الضيق، العسر بعد اليسر والمخرج بعد الضيق،
یہ جو آیت کریمہ خود آپ نے تلاوت فرمائی تھی سورۃ اور الطلاق یہ کی. جو اس حوالے سے جو آیت ہے نا قرآن پاک کی، جی ایک تو وہ ہے نا سورہ اللیل میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لليسرى. لِلْيُسْرَى، کہ جی جو تقوی والے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں بنا دیتا ہے، ان کے جی کاموں کو آسان کر دیتا ہے. جی اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ آپ کا کون ساتھی ہے، کون سی جی. فوج ہے؟ فرمائے کہ ہم دیں گے آپ کو فوج ہے، اور تقوی کے ذریعے ہم فوج دیں گے، فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے، جیسے کہ بدر میں ہوا تھا، خندق میں ہوا تھا، دیگر مواقع پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر نیک لوگوں کے لیے فرمائے کہ ہم نے فرشتے مقرر کیے جو تمہاری مدد کریں گے، اچھے خیال ذہنوں میں ڈالیں گے اور اچھی سلوشنز پیدا کریں گے، کہ نہیں؟ جی اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر وضاحت فرمایا اگر تم آسانیاں چاہتے ہو نا، تم آپ کسی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہو نا، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. پھر تم انفاق فی سبیل اعطى واتقى، تم جب خرچ کرو گے نا، انفاق فی سبیل اللہ کرو گے نا، پھر ہم تمہیں پرابلم سے نکال لیں گے. پھر فرمایا یہ بھی یاد رکھو وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فرمایا یہ دیکھ لو کہ اگر تم انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرو گے، ایروگنٹ بنو گے اور کسی کی بھلائیوں کو، خوبیوں کا انکار کرو گے نا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ ہم تمہاری جو معاملات ہیں نا، یہ جو مشکل تمہاری بنا دیں گے. مشکل بنا دیں گے. جی یہ ساتھ میں بڑی اچھی خود ہی وضاحت فرمایا اللہ رب العزت نے. پھر جو 8واں اس کا جو نقطہ ہے جی، خلاصہ ہے، وہ ہے فہم و فراست. کہ اللہ رب جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے فہم و فراست کو عام کر دیتا ہے. اللہ پھر اس کو دنیا اور آخرت کی جو روشنیاں ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اور ایک جگہ میں جو اوکے فرمایا قاری صاحب، ہمارے پاس اب وقت ختم ہو رہا ہے، تو خلاصے کی طور پر ہم یوں پیش کر سکتے ہیں کہ ناظرین، یہ جو تقوی کی عظیم نعمت ہے، اس کے آپ نے دیکھا کتنے فوائد ہیں. قاری صاحب نے 12 کہے ہیں، میں نے 6 کہے ہیں، اور بزرگوں نے کئی کہے ہیں. اور اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے، ذہن صاف ہو جائے، اور بالندگی آ جائے ہمارے ذہنوں میں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی نعمت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. لا إله إلا الله محمد